تمام مومنین و مومنات کو روز امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. اما بعد. قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. بلند الصلوات. میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، شیعہ سنی حضرات، لمبی چوڑی گفتگو نے جتنا وقت میرے پاس ہے، دامن وقت میں گنجائش ہے، جتنا ہو سکے پیغام آپ کے حوالے کر کے ممبر اپنے بعد والے محترم ذاکرین کو حوالے. مجھ سے پہلے مولا کے اچھے اور بہتر مداحان پڑھ چکے. میں حقیر نہ چیز نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور آیت نمبر بھی 23 ہے. کون سی آیت ہے؟ 23. تو میرے دوستو، بزرگ بھی سامنے تشریف فرما ہے، جوان بھی سامنے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں آج چوتھا دن کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مختلف موضوعات پہ جتنا بھی پیغام ہو سکے پیغام آپ کے حوالے کروں. تو آج دوسرا دن ہے سرکار ابو طالب کے حوالے سے. سرکار ابو طالب کون سی ہستی ہے، ان کا اسلام میں کردار کیا ہے اور دنیا ان کو کیا کہتی ہے، کیا سمجھتی ہے. کل اس حوالے سے گفتگو کر چکا. کل کی آیت اور تھی، آج کی آیت اور ہے. پہلے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس آیت کا ترجمے سے آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو میرے شیعہ سنی دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ میں آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کون والو؟ ایمان والو. اے مسلمانوں نہیں کیا، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم. اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ارشاد کہ تم نہ پکڑو. کس کو نہ پکڑو؟ اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، جو ایمان کی نسبت زیادہ سے کفر کو پسند کرتے ہوں. آباد رہو، سلامت رہو. پھر آسان کرتا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کافر باپ کو، کافر بھائی کو دوست نہ بنائے. آباد رہو، سلامت رہو. اسے تو آسان میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن اس کا باپ کافر ہو یا بھائی کافر ہو تو اسے دوست نہ بنائے. اچھا، پروردگار اگر اسے دوست بنا لے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَهُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہوگا. اب ترجمہ سمجھ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ توبہ ہے، آیت 23 ہے. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اب تو بچے کو بھی یاد ہو گیا ہے. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو نہ پکڑو، دوست نہ بناؤ. کیوں نہ بنائے؟ کہ جو کافر ہو، ایمان پہ نہ ہو، اسے دوست نہ بناؤ. اگر دوست بناؤ گے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ فرمایا وہ ظالم ہو جائے گا. اب میں نے قرآن پڑھا ہے. قرآن اگر بھائی میں نے روایت پڑھی ہوتی تو روایت میں سے 100 چیزیں نکل آتی. یہ روایت ضعیف ہے، اس کا راوی جو ہے فلاں ضعیف ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں میں نہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ فرما رہا ہے کافر باپ کو بھی نہ پکڑو، کافر بھائی کو بھی نہ اپناؤ. جو ہو کافر اس کے قریب مت جاؤ، جو جائے گا وہ ظالم ہوگا. یہاں تک تھا قرآن. اب آگے سنا میری شیعہ سنی دوستو. اب مسلمان کہتے ہیں سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا.
وہ کافر تھے، وہ دائرہ اسلام سے باہر تھے، نعوذ باللہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کو، بھائی کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ حالت کفر پہ ہو. اب آدر سلامت اور کوشش کرنا ذرا مزاج ملا لو. آج تو 4 محرم ہو گیا، آپ تو گفتگو آپ کو سمجھ آ جاتی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوتا ہوں. تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا میرے شیعہ سنی دوستو. کیا فرما رہے اللہ کہ دوست نہ بناؤ کافر کو، بھائی کو یا بے شک باپ ہو اس کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کافر ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ظالم ہو جاؤ گے. یہ قرآن ہے. اب میرے شیعہ سنی دوستو فیصلہ آپ کرتے ہیں. اب ایک گھر میں سرکار ابو طالب ہیں. اب آیت کا تقاضا کیا ہے؟ آیت پوری کب ہوگی؟ آیت پوری اس وقت ہوگی کہ اگر باپ کافر ہو تو بیٹا گھر سے باہر ہو. ہاں ہاں، مطلب بیٹا جو ہے ایمان والا ہے اور باپ کافر ہے تو قرآن کا حکم یہ ہے اگر گھر میں باپ ہے تو بیٹا گھر کو چھوڑ دے. گھر سے نکلے گا تو ہی قرآن کا حکم پورا ہوگا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ فرما رہا ہے کافر کے ساتھ نہ رہو بے شک تمہارا باپ ہو. اس گھر میں باپ بھی موجود رہے، ایمان والا بیٹا بھی موجود رہے. یہ اللہ کے قرآن کی حکم کی نفی ہو جائے گی. حکم تب پورا ہوگا کہ گھر میں باپ کافر موجود ہے تو بیٹا ایمان والا ہے وہ گھر کو چھوڑ دے. اب ایک گھر ہے جس میں ابو طالب بھی ہیں، ساتھ علی مرتضیٰ بھی ہیں، ساتھ محمد مصطفیٰ بھی ہیں. اللہ اکبر. تھوڑا تھوڑا مزاج ملا لو میرے ساتھ میرے شیعہ سنی دوستو. آپ کا دعویٰ ہے کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اس گھر میں موجود ہے، اکیلے موجود نہیں ہے. ساتھ کون ہے؟ علی مرتضیٰ بھی ہیں، ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ بھی ہیں. علی مرتضیٰ کون ہے؟ جو سید الاوصیاء ہے، جو اماموں کا بھی سلطان ہے. محمد مصطفیٰ کون ہے؟ جو نبیوں کا سلطان ہے. ساری نبوت ختم میرے محمد پہ ہوتی ہے. اب گھر ایک ہے. اب مانتے سب محمد کو بھی ہیں، مانتے سب علی کو بھی ہیں. مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ علیحدہ بات ہے، کوئی پہلا مانتا ہے کوئی چوتھا مانتا ہے. مانتے تو ہے نا، کسی کا پہلا صحیح کسی کا چوتھا صحیح. مانتے سب علی کو ہے. جتنے فرمان تو مانتے میرے نبی نے فرمایا قرآن مال علی، علی مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے. آگے بڑھو. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اس گھر میں موجود. اب علی کے علاوہ اور قرآن کو کون سمجھے گا؟ وہ بھی اس گھر میں موجود ہے. محمد مصطفیٰ بھی اس گھر میں موجود ہے. سرکار ابو طالب بھی موجود ہے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جہاں پہ کافر موجود ہو مسلمانوں کو اس گھر کو چھوڑ دے. اور میں شرک سے لے کر قلم تک تمام مسلمان کو دعوت فکر دینے لگا ہوں. اللہ کا حکم ہے کہ جہاں پہ کافر باپ ہو وہ بیٹا گھر کو چھوڑ دے. اگر گھر کو نہ چھوڑے گا وہ ظالم ہوگا. اب کافر موجود ہے ابو طالب، ساتھ علی مرتضیٰ بھی موجود ہے، ساتھ مصطفیٰ بھی موجود ہے. اب مارنا پڑے گا. اگر ابو طالب موجود ہے کافر، اب محمد بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے. اگر تیرے میں جرت ہے ان کو ظالم مان لے. اگر تو ظالم مانے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو طالب کو کافر بناتے بناتے خود دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے 55 لاکھ نعرہ حیدری. کیا فیصلہ ہے قرآن کا میرے محترم. اللہ فرما رہا ہے جہاں پہ کافر ہو وہاں سے مسلمان نکل جائے. تیرا دعویٰ ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی ایک چھت کے نیچے موجود. علی مرتضیٰ بھی موجود، اسی چھت کے نیچے محمد مصطفیٰ بھی موجود. لیکن کہیں گے کہاں موجود، کیسے موجود؟ میں کہتا ہوں پھر تاریخ اٹھاؤ. بچوں کی دنیات میں یہ واقعہ شامل ہے کہ سرکار نے شب ابی طالب میں کتنے سال گزارے ہیں؟ آباد رہو سلامت رہو. 3 سال گزارے ہیں. کتنے سال؟ 3 سال. یہ بچوں کی دنیات میں واقعہ شامل ہے. 3 سال. میں 3 مہینے کی بات نہیں کر رہا، نہ 3 دن کی بات کر رہا ہوں، نہ 3 دن، نہ 3 مہینے. 3 سال گزارے ہیں.
छत एक थी, साथ अबू तालिब भी थे, मोहम्मद मुस्तफा भी थे, अली मुर्तजा भी थे, मुसलमान ऊंट का थे, ये पत्तों पे गुजारा करते थे। आबाद रहो, सलामत रहो। नहीं, आगे चलते हैं, फिर कुरान से बात निकालता हूं, आपके सामने पेश करने लगा हूं। वक्त मेरे पास इतना नहीं, खुलासा मैं पेश करने लगा हूं। जनाब इब्राहिम को जानते हैं? अभी जिनकी कुर्बानी हुई जनाब इब्राहिम और इस्माइल, कुर्बानी हुई ना जनाब इब्राहिम इस्माइल का, ये वाकया सबको पता है। अभी गुजार क्या है? जनाब इब्राहिम चचा उनका काफिर था, आजर, कुरान में मौजूद है। चचा उनका काफिर था, बुतों को पूछता था। जनाब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे चाचा जान, इन बुतों की पूजा को छोड़ दे। मैं क्या कर रहा आपकी खिदमत में। कहा किसने? जनाबे इब्राहिम ने, फखर के साथ नाम, जनाबे इब्राहिम ने कहा। किसको कहा? अपने चचा को कहा जो बुतों की पूजा करता था। कहा, चचा जान, इन बुतों की पूजा छोड़ दे। अगर तू इन बुतों को पूजना नहीं छोड़ता तो मैं अपना घर छोड़ने लगा हूं। अल्लाह अकबर, मैं क्या समझाने लगा हूं। कहा, इन बुतों को छोड़ दे, अगर बुतों को नहीं छोड़ेगा तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा। तो अब ये बात तय हो गई कि जहां पे काफिर होंगे वहां पे नबी नहीं होगा। आबाद रहो, सलामत रहो। मैं समझाना चाह रहा हूं, कुछ पैगाम देने लगा हूं। जहां पे काफिर होगा नबी उस घर से निकल जाएगा। अब असूल तय हो गया, जहां पे काफिर होगा नबी वो घर छोड़ेगा। मोहम्मद तो काफिर के घर में आया है। आबाद रहो, सलामत रहो। किसके घर में आया है? अबू तालिब के घर में आया है। वो छोटा नबी है इब्राहिम, वो उम्मती है मेरे मोहम्मद का। जो इब्राहिम है मोहम्मद का उम्मती है, उसने घर छोड़ दिया, चचा का घर छोड़ दिया। क्यों? वो बुतों की पूजा करता था। कहा, चचा जान, तू बुतों की पूजा नहीं छोड़ता, मैं इस घर में ही नहीं रहता। घर छोड़ दिया। एक नबी घर को छोड़ रहा है कुफर की वजह से, दूसरा जो सरदार है मोहम्मद, वो काफिर के घर में कैसे आ रहा है? तो पता चला अब कानून ये बन गया है, ये फैसला हो गया है, अजहर का घर छोड़ना इस बात की दलील है कि जनाब इब्राहिम का चचा अजहर काफिरों में से था। मोहम्मद का अबू तालिब के घर में आना इस बात की दलील है कि अबू तालिब पक्का मोमिन था। आबाद रहो, सलामत रहो। ऊंची बोल के, पंजा खोल के, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। एक नबी ने घर छोड़ा और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद कर सलावत। एक नबी ने भाई मतलब घर छोड़ा है और दूसरा नबी घर में आ रहा है, और फैसला कुरान का है, जहां पे कुफर हो वहां से दूर हो जाओ। अब मुझे साबित करके दिखाओ कोई माई कलाल तारीख की फटी से फटी कुरान किताब किसी में से ले आए कि जिसमें यह लिखा हो कि अली ने अबू तालिब से नाता तोड़ा हो, जिसमें यह लिखा हो कि मोहम्मद ने अबू तालिब से नाता तोड़ा हो। और कुरान कहता है नाता तोड़ो काफिरों से। ये मौजूद है, रास्ते में थे, एक छत के नीचे थे, तो पता चला अबू तालिब जैसा कोई मोमिन ही नहीं, जिसके साथ अली भी है, जिसके साथ मोहम्मद भी है। नहीं तो अगली आयत पढ़ने लगाओ। कुरान में क्या इरशाद आया? वला तनकिहु निकाह बिल मुशरिकीन, के मुशरिकीन औरतों के साथ निकाह मत करो। क्या करो? मुशरिक मर्द, मुशरिक औरतों से निकाह मत करो। ना मर्दों से निकाह करे औरतें, ना औरतें निकाह करें मर्दों से। जब ये आयत नाजिल हुई सरकार, तो क्या हुआ? अतबा और तैबा के घर में जो मुसलमान बीवियां थी उन्होंने तलाकें ले ली। क्यों? वो मोमना थी। अल्लाह का क्या हुक्म आया कि जो मुशरिक हो उसे तलाक ले लो, घर से निकल जाओ। जैसे ये आयत उतरी, अतबा और तैबा दोनों के घरों से दोनों बीवियां चली गई। क्यों? दोनों मोमना थी। अब सरकार अबू तालिब के घर में फातिमा बिन्त असद है, तो चाहिए तो ये था, ये अली की वालिदा है, चाहिए तो ये था जनाबे फातिमा बिन्त असद भी घर छोड़ देती। आबाद रहो, सलामत रहो। मैं तो दलील देने लगा हूं। घर छोड़ देती, घर छोड़ा नहीं, घर में रही। और नबी ने क्या फरमाया? मेरा नबी फरमाता है ये जो मेरी चचा जान है ना, ये मुझसे जान से ज्यादा प्यारी है।
फातिमा बिन्त असद, ये जो मेरी चची है, मेरी जान से प्यारा है, ज्यादा प्यारी है। और शिया सुनी दोस्तों, ये वाहिद वो मखदूमा है कि खुद रसूल खुदा उनकी कब्र में उतरे हैं और उनकी कब्र में लेटे भी हैं और अपनी चादर का उनको कफन दिया है। अगर वो काफिरा होती तो अबू तालिब के घर से निकल जाती, अगर वो काफिरा होती तो मोहम्मद उसके पास ना जाता। अगर ये दोनों नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफर नबाशिर काफिर होते तो मोहम्मद उनके जनाजे में शामिल ना होता, अपना कफन ना देता, कब्र में ना लेटता। समझ आ रही है शिया सुन्नी दोस्तों, मैं अर्ज क्या कर रहा? ये अल्लाह का फैसला है कि मुशरिकीन से निकाह मत करो, और उन्होंने मैं तोड़ दिया। और आसान में करने लगा हूं, एक और आयत पढ़ लेता हूं। गुफ्तगू मुश्किल है, मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मैं खैबर भी पढ़ सकता हूं, मैं अहद भी सुना सकता हूं, नारे तो लग जाएंगे लेकिन बच्चों को पैगाम नहीं जाएगा। आज मैं इसी उन्वान को क्लोज कर दूंगा, सरकार अबू तालिब को। कल नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में आऊंगा। मुश्किल जरूर है लेकिन आपके बच्चों की फायदेमंद है। ये एक पैगाम है आने वाली नस्लों के लिए, सरकार अबू तालिब। फिर अल्लाह ताला का कुरान मजीद में क्या इरशाद है, नहायत आसान है, पढ़ने लगा हूं, बच्चे भी समझ जाएंगे। वकुल रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये कुरान है, सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अब क्या फरमा रहा है? कोल इनसे कह दे रब्बिर हमहुमा, इन दोनों रब्बों के ऊपर रहम फरमा। क्या फरमा? रहम फरमा। किन के ऊपर? इन दो रब्बों के ऊपर। रब तो हमारा एक है, ये दो रब कौन से हैं? फौरन आया तफसीर ने लिखा, इन रब से मुराद एक तुम्हारा बाप है, एक तुम्हारी माँ है। वाह 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 वाह। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हुमा तस्निया का सीगा है, ये दोनों तुम्हारे रब हैं। परवरदिगार हुक्म दे रहा है इनसे नरमी से पेश आओ, नरमी से पेश आओ। कौन कह रहा है? अल्लाह हुक्म दे रहे हैं मोहम्मद को कि मोहम्मद अपने वालिदैन से नरमी के साथ पेश आओ। अभी आपको समझ नहीं है कि मैं अगली सतर जब बयान करूंगा, खुदा की कसम आपके चेहरे खिल जाएंगे। क्या फरमाया? अल्लाह ने हुक्म दिया, कहा कुल ऐ मेरे हबीब इनसे कह दे, खुद भी मनवाया उनसे, परवरदिगार क्या हुक्म है, क्या कहलवाना है, क्या मानना है? कहा रब्बिर हमहुमा, ये जो तेरे वालिदैन है ना, इनसे नरमी से पेश आओ। कैसे पेश आओ? नरमी से पेश आओ। या रसूलल्लाह, ये जो तुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, तेरे वालिदैन तो दुनिया से ही चले गए हैं, आबाद रहो, सलामत रहो। अभी तो कुरान नाजिल नहीं हुआ था, नबी के तो वालिदैन उस वक्त चले गए थे, जनाब आमना, जनाब अब्दुल्ला, ये तो दुनिया से पर्दा कर गए थे। और अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है कि अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ। तो समझ आ रही मेरी गुफ्तगू की मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं फिर दोहरा दूं तो आपको आसानी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे हबीब अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ। और नबी के जो वालिदैन है, ये कुरान नाजिल होने से पहले पर्दा कर गए हैं, ना जनाब आमना मौजूद है, ना जनाब अब्दुल्ला मौजूद है। और अल्लाह हुक्म दे रहा वालिदैन से नरमी के साथ पेश आओ। तो खुदा की कसम पूरी तफसीरें उठा के देखो, जब अल्लाह ने हुक्म दिया वालिदैन से नरमी के साथ पेश आओ, नबी के तो वालिदैन है ही नहीं, अल्लाह कुरान के जरिए हुक्म दे रहा है, जिसने तुझे पाला है ना अबू तालिब ने, जिस फातिमा बिन्त असद ने, इनके साथ नरमी से पेश आओ। और दुनिया वालों, जिस अबू तालिब का एहतराम अल्लाह कुरान मजीद में मोहम्मद के जरिए से करवाए, उसे अबू तालिब कहते हैं। अली हक नाराए हैदरी, उसे अबू तालिब कहते हैं। यही तो वजह है, पूरे कायनात के नबी बैठे हो, 1.25 लाख नबी बैठे हो, जब मेरा सरदार मोहम्मद आएगा, जैसे ही सरदार मोहम्मद आएगा, 1.25 लाख नबी क्या करेंगे? नशिस्तें छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। सरदार जो है, 1.25 लाख नबी बैठे हो, मोहम्मद तशरीफ लाए, वो नशिस्तें छोड़ देंगे। अब 1.25 लाख नबी भी बैठा हो, नबियों का सुल्तान मोहम्मद भी बैठा हो, सरकार अबू तालिब आ जाए, मोहम्मद उसके लिए मसनद छोड़ेगा।
کیوں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس نے تجھے پالا ہے اس کا احترام کرو. یہی تو وجہ ہے محمد احترام کرتا رہا آخری لمحے تک. میرے دوستوں میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. میں نے 2 آیتیں پڑھ دی ہے. تیسری آیت بھی سن لو. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمے سے آپ سمجھ جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے میرے محمد کی مدد کی, کیا کی, نصر, جس نے میرے محمد کی مدد کی اور پناہ دی. جو میرے محمد کو پناہ دے گا, جو میرے محمد کی مدد کرے گا, اولئک المؤمنون حقا, وہی تو حقیقی مومن ہے. آباد رہو, سلامت رہو. یہ قرآن میں نے پڑھا ہے, ابھی بھی کسی روایت کا سہارا نہیں لیا. جا کے قرآن اٹھا لینا, دیکھ لینا, نہیں تو نیٹ کا دور ہے, اس میں دیکھ لینا, اندر قرآن مجید ہے, اندر دیکھ لینا. کیا فرمایا؟ جس نے میرے محمد کی مدد کی, جس نے میرے محمد کو پناہ دی, وہی تو حقیقی مومن ہے. اب خدا کی قسم کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جس نے شب ابی طالب میں 3 سال محمد کو پناہ بھی دی ہو, مدد بھی کی ہو. کوئی تو دکھاؤ. ایک ابو طالب نظر آئے گا, نہیں تو میں بخاری شریف سے ایک حدیث تلاوت کرنے لگا ہوں. بخاری شریف میں موجود ہے, میرے نبی نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی, کس کی پرورش کی؟ یتیم کی پرورش کی. اچھا کر لی پرورش تو کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی. میرے نبی فرما رہا ہے, یہ نبی کی حدیث ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جیسے 2 ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں. کیا کیا کی خدمت میں میرے نبی نے فرمایا, بخاری شریف میں آیا, کیا فرمایا, کیا بخاری شریف میں آیا کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی, قیامت کے دن وہ ایسا ہوگا جیسے میری 2 آنکھ کی انگلیاں ہیں, اتنی قریب ہوگا میرے. اور مسلمانوں, تجھے اتنا سوچنے کا بھی ٹائم نہیں, تیرے پاس فرصت ہی نہیں. جو امت کے عام یتیم کی پرورش کر لے وہ محمد کے ساتھ جنت میں ہوگا. جو محمد جیسی یتیم کی پرورش کرے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ ایک یتیم کی, عام یتیم کی پرورش کرے وہ جنتی ہو گیا. جس نے محمد جیسا یتیم پالا ہو, اس کا اللہ جانے کیا مقام ہوگا. نہیں تو پھر اگلی حدیث بھی سن لو, اسی بخاری شریف میں موجود ہے. بھائی منظر کیا حدیث ہے؟ حدیث موجود ہے کہ جس نے ایک بچے کو حافظ بنایا, اللہ, ایک بچے کو حافظ بنایا, یہ بخاری شریف میں موجود ہے. ایک بچے کو حافظ بنایا, بخاری شریف کے الفاظ ہے, ایک حافظ اپنی 7 نسلوں کی بخشش کروا سکتا ہے. آباد رہو, سلامت رہو. جو ایک حفظ کرنے والا ہو وہ ایک بچہ اپنے 7 پشتوں کی بخشش کروا سکتا ہے. اور جس ابو طالب کے سارے حافظ قرآن ہو, جو سارے کے سارے ناطق قرآن ہو, اللہ اکبر, وہ ایک ابو طالب کی بخشش نہیں کروا سکتے. نہ میرے دوست, ابو طالب قیامت کے دن اس منزل پہ ہوں گے جو امت کی گناہگاروں کی بخشش کریں گے. آخر جملہ تلاوت کرنے لگا میرے دوستو, 9:15 ہو گئے. بھائی مدد میرا وعدہ سی ہوتے میں مطابق ہی چل رہے ہیں. آخری گفتگو کرنے لگا ہوں, جاز کر رہا ہوں. میرے شیعہ سنی دوستوں, میرے سامنے تشریف فرما ہو. ابھی اس دن بھی میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کیا تھا حنیف قریشی کا, جو سنیوں کا علم دین ہے, مولانا حنیف قریشی صاحب. وہ ایک دن ٹی وی پہ بیٹھے, وہ سرکار ابو طالب کی بہت مدح کرتے ہیں, اس لیے مجھے اچھے بھی بہت لگتے ہیں. اب جس کی بات ہو اس کا نام لے کر اس ممبر سے بیان کرنا چاہیے, کیونکہ یہ خیانت والا ممبر نہیں. یہ ممبر نے ہمیں درس دیا ہے. میں تو اپنے نام سے بھی کہہ سکتا تھا. نہ میرے دوست حنیف قریشی صاحب, ان سے سرکار ابو طالب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پہ, میرے نبی کے وہ اتنے عاشق ہیں, نبی کے اتنے عاشق ہیں, نبی کے اتنے عاشق ہیں کہ جس جوتے نے محمد کی حفاظت کی, جس جوتے نے محمد کی
की हिफाजत की, नालैन मुबारक है, उसको सीने पे भी सजाते हैं। जो कई उलमा अहले सुन्नत के वो अपनी पगड़ी के ऊपर भी लगाते हैं। नालैन मुबारक आप 12 रबीउल अव्वल को देखा होगा, अपने इस तरह कोनों वाली होती है, उसके ऊपर लाइटों की तरह सजाया भी जाता है। कोई यहाँ अपने सीने के ऊपर वो तमगा लगाते हैं, कोई अपने माथे पे लगाते हैं ना। वो कौन है, वो क्या चीज है? वो नालैन पाक है। और लोगों की इतनी अकीदत है कि नबी की नालैन की शबी अपने सीने पे रखते हैं या अपने सर के ताज के साथ लगाते हैं। आबाद रहो, सलामत रहो। जो मोहम्मद की बात पे खुश नहीं होगा, पता नहीं किस बात पे खुश होगा। जो मोहम्मद की नालैन है ना, उसकी शबी अपने सीने पे लगाते हैं या अपने माथे पे लगाते हैं, पगड़ी पे लगाते हैं। क्यों? मोहम्मद से मोहब्बत उनकी इतनी है। नालैन मुबारक की शबी। अच्छा मुझे ये बताओ, एक जूता कितने अरसे के लिए काम करता है? 2 महीने, 3 महीने, ज्यादा लगा लो 6 महीने। चलो मैं इससे भी बड़ा टाइम देता तो 1 साल। एक जूता 1 साल इंसान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि 2-4 महीनों के बाद ही कोई मस्जिद में जुमा पढ़ने जाए तो दाएं बाएं भी हो जाती है। तो लिहाजा जो जूते हैं ना, वो 2-3 महीने के लिए रहते हैं। और माशाल्लाह हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है, इतनी वीआईपी चीज़ें बनती है कि जो 4 महीने की गारंटी होती है, महीने के बाद वो चीज़ होता है फटने टूटने के पास आ जाती है। अब मेरे दोस्तों उस दौर का लगा लो, अब नबी की नालैन है, कितनी प्यारी नालैन होगी, कितनी खूबसूरत नालैन होगी, लेकिन चलती तो आखिर एक लिमिट तक होगी ना। 6 महीने चली होगी, 60 चली होगी, और मेरे नबी की हयात मुबारक है 63 बरस। आप बताओ कितनी नालैनें मेरे मुस्तफ़ा ने तब्दील की होंगी, कितनी नालैनें मेरे मुस्तफ़ा ने ज़ीनत दी होगी, कितनी नालैनें होगी। लेकिन खुदा की कसम, मुसलमानों को इतनी मोहब्बत है अपने नबी की नालैन के साथ कि उसकी शबी अपने सीने पे भी लगाते हैं, अपने माथे पे भी लगाते हैं। अब ये हनीफ कुरैशी साहब बयान कर रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, सरकार अबू तालिब की मदाह करते हुए। वो कहते हैं मुसलमानों पे मुझे हैरत होती है। भाई क्यों हैरत होती है? सरकार हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं कि जो नालैन होती है उसने मेरे नबी की पाँव की हिफाजत की है। मुसलमान इतने आशिक रसूल है, इतने चाहने वाले हैं, मर मिटने वाले हैं, जिस नालैन ने मोहम्मद की हिफाजत की उसको अपने सीने पे सजाते हैं, उसको बोसे देते हैं, उसको अपने माथे पे लगाते हैं, अपनी पगड़ी पे लगाते हैं, उसे इज्जत देते हैं। एक नालैन चंद माह ही हिफाजत कर सकती। वो कहते हैं क्या हो गया मुसलमानों को, जो नालैन कुछ अरसे के लिए सिर्फ पाँव की हिफाजत करे, मुसलमान उसे सीने पे सजाता है। जैसा अबू तालिब ने पूरी जिंदगी पूरे मोहम्मद की हिफाजत की, उसे काफिर कहता है। सलामत रहो, अब आगे रहो, क्या कहने, वाह वाह। एक नालैन कुछ अरसे के लिए मोहम्मद की कुछ अरसे के लिए मोहम्मद की हिफाजत की, पूरे जिस्म की हिफाजत नहीं की, पाँव मुबारक की हिफाजत की। और मुसलमान इतना आशिक हो गया, लगाना चाहिए, सीने पे लगाना चाहिए, लगाते भी हैं, माथे पे लगाते हैं। लेकिन जिसने उस मोहम्मद के सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक हिफाजत की। फिर एक शेर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा, आगे मैं तेरे तूने तो हम तेरे हैं, इसने कहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा मुसलमानों, बच्चों को किताबों में ये लिख दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बच्चों को भी याद है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तेरे से मुराद यह है कि हमारा मरना भी तेरे लिए है, हमारा जीना भी तेरे लिए है, हमारा माल भी तेरे लिए है, हमारी औलाद भी तेरे लिए है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मैं इसी पे रहूंगा क्योंकि इसी के अंदर ही मैंने समझाना है, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, इतना टुकड़ा ही मेरे मकसद का है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये तू कह रहा है। जो मोहम्मद से वफा करेगा तो उसका हो जाएगा। तो खुदा की कसम मैं बताने लगा हूं, जिस अबू तालिब ने पूरी जिंदगी मोहम्मद से वफा की तो अबू तालिब का हो जा। आबाद रहो, सलामत रहो। उस अबू तालिब का क्यों नहीं होता? हो जा उस अबू तालिब का। एक शिया जाकिर मरहूम सैयद रियाज हुसैन रतोआ, बड़े मंजे हुए, संजीदा से सुलझे हुए मौला की मदा खान गुजरे हैं, बुजुर्ग गवाही देंगे। रियाज हुसैन रतोआ, और उनका काम क्या था? गली में गए, बाजार में गए, बैठक में, दुकान में, डेरे पे, फौतगी पे, जनाजे पे, कुलों पे,
ڈیرے دار قسم کے خطیب تھے، ذاکر تھے مولا کے. اب وہ چلے جاتے تھے، ان کے پاس شیعہ بھی آ جاتے تھے، سنی بھی آ جاتے تھے، وہابی بھی، دیوبندی بھی، اپنے بھی، پرائے بھی. کوئی محبت سے، کوئی مسئلہ پوچھنے، کوئی یار دوست کی وجہ سے، کوئی یہ کہ چلو سادے سے سادہ ہے اس وجہ سے آ جاتے تھے. ایک دفعہ جناب وہ بیٹھے ہوئے تھے، مالٹے سے چھلکا اتار رہے تھے. ایک مولوی آ گیا ان کے پاس. مولوی کہنے لگا یار شیعہ تو کافر ہوتے ہیں، شیعوں کا تو دین ہی نہیں ہوتا، شیعہ کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا. یہ باتیں کی. چلتے 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 آ گیا سرکار ابو طالب. کہنے لگا یار آپ کی چلو ہم تو مان لیا آپ کی یہ ہیں وہ ہیں، سرکار ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کس نے نہیں پڑھا تھا؟ سرکار ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. مجھے جملہ اگلا بھی یاد ہے، میں آپ کی حیرانی کو دیکھ رہا ہوں. یقیناً اس ٹائم ذاکر صاحب کو جو مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا تو قبلہ صاحب ان کے چہرے کو اسی طرح دیکھ رہے تھے. یقیناً وہ یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور آپ بھی کافر ہیں. شیعوں کو کہہ رہے تھے آپ بھی کافر ہیں، سرکار ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور جو ریاض ہیں رتوال صاحب ہیں وہ مالٹے سے چھلکا اتار رہے تھے. مالٹے سے چھلکا اتارتے اتارتے جب پورے مالٹے سے چھلکا اتر گیا اتنی دیر میں مولوی کی بات بھی مکمل ہو گئی. اس وقت رتوالیہ صاحب نے کہا لڑائی جھگڑے بعد کی بات ہے، میں جواب آپ کو بعد میں دوں گا، جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا. چلو بھائی پیارے، میرے پیارے بھائی آئے جو ہو، یہ مالٹا میں نے چھیل کر دے دیا ہے، یہ ذرا کھا لو. جب کھانے کا نام آیا وہ کہہ رہا مولوی میں یہی تو تیرے ساتھ بحث کر رہا ہوں، ہم تجھے بھی کافر سمجھتے ہیں، ہم تیرے ہاتھ کی کیسے چیز ہے، میں یہ مالٹا نہیں کھاؤں گا. اس وقت والے مسکرا کے کہتا ہے اور تو عام سا مسلمان ہو کے مجھے کافر کے ہاتھ کا مالٹا نہیں کھاتا. وہ محمد اس کافر ابو طالب کے گھر سے کئی سال لنگر کیسے کھاتا رہا. میرے ہاتھ سے تو مالٹا نہیں کھاتا، میں تو عام سا کافر ہوں. اور سرکار ابو طالب کے گھر میں کھاتے رہے. نہ میرے دوست، میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ وہ ہستی ہے جس کے گھر میں امامت پلی ہے، نبوت پلی ہے، جس نے امت کو تیار کر کے دیا ہے، نبی بھی دیے ہیں، امام بھی دیے ہیں. یہی تو وجہ ہے پورے کربلا میں ابو طالب کی نسل ہی شہید ہوئی. اللہ اکبر. حسین بھی تو ابو طالب تھا، اللہ اکبر. اکبر بھی تو ابو طالب ہی تھا، اصغر بھی ابو طالب ہی تھا. عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، آج 4 محرم ہے، دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں. چند دنوں کا مسافر ہے میرے مولا حسین. میرے بعد جو ذاکر پڑھتے ہوں گے اینڈ پہ، حق انہی کا بنتا ہے کہ جو دن ہو اس حوالے سے اس مناسبت سے مسائب پڑھیں، لیکن میں نے بھی تو اپنی عبادت مکمل کرنی ہوتی ہے. عزاداروں، حسین جب روانہ ہونے لگے ہیں وطن سے آخری بار ودا کرنے کے لیے، کہا جب واپس آئے نا ایک دفعہ مزار سے پریشانی کی حالت میں، سب سے پہلے جو مرد امام حسین سے آگے ملاقات کی اس کا نام امام سجاد ہے. کہا بابا حسین اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹا پریشانی کی بات یہ ہے منزل ہماری بہت دور ہے، میرے سامنے 2 جہاد پڑے ہیں، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے. میرے مولا سجاد پوچھتے ہیں بابا بتائیے جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے؟ امام حسین رو کے فرماتے ہیں بیٹا جہاد اصغر یہ ہے کہ وطن مدینہ چھوڑ دینا ہے، 2 محرم کو کربلا پہنچ جانا ہے، 7 کو پانی بند ہو جانا ہے، 3 دن ہمارے بچوں نے شہزادوں نے بھوک اور پیاس سے تڑپنا ہے، رونا ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہونا ہے، پورا دن 72 کے لاشیں گرنے ہیں، عباس کے بازو قلم ہونے ہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہونے ہیں، اکبر کو برچھی لگ جانی ہے، اور محمد نے میدان میں شہید ہو جانا ہے، میں نے 13 ضربوں سے قتل ہو جانا ہے. یہ جہاد اصغر ہے. یا یہ لفظ سننا تھا؟ امام سجاد فرماتے ہیں یہ اتنی قیامت گزرنے کے بعد بھی
ابھی بھی جہاد اصغر ہے، مولا جہاد اکبر کیا ہوگا؟ حضرت کمال اللہ یہی مصائب کا جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم رات کروٹیں لے لے کے گریہ فرمائیں گے آپ عزادارو۔ اس وقت کہا مالک یہ جہاد اصغر ہے کہ سب کچھ لٹ جانا ہے، جہاد اکبر کیا ہوگا؟ اس وقت حسین رو کے فرماتے ہیں بیٹا ہمارا جہاد یہاں پہ ختم ہو جانا ہے، ایک جہاد اگلا ہے، بہنوں کے ساتھ پتھریوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہاتھوں میں کبھی اس دربار کبھی اس دربار جانا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں بابا حسین جو جہاد اصغر ہے، جو کربلا والا جہاد ہے، وہ تو جان شام جانے میں زینب جانے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کمال عزادارو ہو گیا تیار قافلہ، حسین نے فرمایا میں آخری دفعہ نانے سے مل رہا ہوں، میرا دل نہیں بھرا۔ عزادارو حسین روانہ ہونے لگے، آخری بار فرمایا کیا پتا میں وطن واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، ہو سکتا ہے میرا نانا کو آخری سلام ہو۔ عزادارو حسین روانہ ہونے لگے قبر رسول کی طرف، پیچھے سے مخدوم عالیہ جناب زینب نے عباس کو بھیجا، کہا مجھے مدینے والوں پہ اب کوئی بھروسہ نہیں، ان کے ساتھ جا۔ جناب عباس نے تلوار اٹھائی، حسین کے پیچھے پیچھے، آگے حسین ہے پیچھے پیچھے عباس ہے، سیدھا گئے ہیں روزہ بطول، سیدھا گئے ہیں روزہ رسول پہ۔ دیکھا دروازہ بند تھا، زندگی میں پہلی بار عباس نے حسین سے آگے بڑھ کے دروازے کو کھڑکایا، روزہ کے ساتھ دروازہ کھڑکایا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر کھڑکایا، جواب نہیں آیا۔ اتنے میں عباس نے فرمایا میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، چاہوں تو اس دروازے کو توڑ سکتا ہوں، یا ایوہ الظاہر افتح الباب، اس دروازے کو کھولو۔ جب لہجے کے ساتھ کہا نا، جلال والے لہجے کے ساتھ، اندر سے آواز آئی تو عباس ہے نا حسین کا بھائی، تو میں سغرا ہوں حسین کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ لفظ کہنے تھے؟ عزادارو عباس پیچھے ہٹے، گریہ شروع ہوا، امامہ کھول کے گلے میں آ گیا، کہا حسین میں تیری اولاد کو رلانے نہیں آیا، تو جان تیری بیٹی جانے۔ حسین اندر دربار میں گئے، کئی دیر تک راز و نیاز کی باتیں کی، آخر میں سغرا کو اٹھایا، آخری جملے عرض کرنے لگا عزادارو سغرا کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، گھر میں تشریف لاتے ہیں، سارے مہمان تیار ہو چکے تھے۔ عزادارو عباس نے آواز لگائی الرحیل، کوچ کرو، نکارہ بجائے گا جانے کا۔ جب جانے کا نکارہ بجایا گیا نا، سب بیویوں نے کمروں کی چابیاں جناب سغرا کے حوالے کی، چابیاں دیتی ہی سواریوں پہ جاتی رہی۔ اللہ عزادارو کوئی ایسا موقع نہ لائے کہ گھر کے چھوٹا فرد ہو۔ عزادارو آج بھی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سب بچوں والے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب ہم نے کسی نے باہر جانا ہونا، سواری باہر کھڑی ہو تو بچے سب سے پہلے جاتے ہیں کہ ہم کہیں رہ نہ جائیں، جس کے رہنے کی بات ہونا وہ بچہ رو پڑتا ہے۔ عزادارو سغرا کھڑی ہے، حیرت کے ساتھ سب کو دیکھ رہی ہے، سب تالے لگا کے چابیاں دیتے جا رہے ہیں، مہمانوں پہ سوار ہوتے جا رہے ہیں، جناب سغرا گھر میں کھڑی ہے، اداس کھڑی ہے، اصغر کو پاس لیا ہوا ہے۔ عزادارو کہ جب آواز لگئی نا کہ قافلہ روانہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ صبح ہو جائے، ہم بڑے پردہ دار ہیں۔ عزادارو قافلہ روانہ ہونے لگا، سب نے رخصت لے لی، اب سغرا کے ہاتھ میں اصغر ہے۔ جناب رباب آگے بڑھی، اصغر کو اشارہ کیا، اصغر اپنے بہن کے ساتھ سمیٹ لیا، اپنے آپ کو انکار کر دیا۔ اوپر سے جناب ام کلثوم آتی ہے، اصغر کو اشارہ کیا، اصغر نے جانے سے انکار کر دیا، زبانے پہ زبانے میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی سغرا بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ عزادارو جب ام کلثوم ناکام ہو گئی، جناب زینب کی گود میں نہیں گئے، جناب رباب کی گود میں نہیں گئے، یہ سب آئے مولا حسین کے پاس، کہا آقا حسین ہم سب تو جانے کے تیار ہیں، لیکن جو چھوٹا شہزادہ ہے نا یہ سغرا کی گود نہیں چھوڑ رہا۔ اتنے میں مولا حسین آئے پاس، کہا اصغر لال میرے پاس آ جا، اصغر نہیں آیا۔ عزادارو اتنے میں جناب سغرا سے کہا بیٹا مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اصغر کو دے دو۔ حسین نے اصغر کو لیا، عزادارو میں کیسے بیان کروں، چھوٹی اولادیں رکھنے والے، جب اصغر کو گود میں لیا، حسین نے کان میں بات کی، پلٹ کے سغرا کی گود چھوڑ دی،
جب واپس کرنے کا سورا نے پوچھا بابا میں اب اصغر نہیں لوں گی، صرف اتنا بتا دے، میں آخر جملہ تلاوت کر رہا، تو نے سہرا اس کو کہا، سغرا نے کہا مولا حسین تو نے اصغر کے کان میں کہا کیا ہے کہ اس نے طلب کے میری گور چھوڑ دی ہے؟ اس کو میرے آقا حسین فرماتے ہیں میں نے صرف اصغر کو اتنا کہا ہے تجھے بہن کی آرام دہ گود پسند آ گئی ہے، کربلا کی دھوم میں تخت زہرا میں تیرا